अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई बहुत देर हो गई थी और मैंने कब से वीडियोस को ना सेट करके रखा हुआ था सिर्फ इनको रिकॉर्ड करना था, इनकी थोड़ी सी एडिटिंग करके तो मैंने इनको पोस्ट करना था, बट टाइम नहीं था। ये सारी प्रिपरेशंस में हम लोग कर रहे थे हम सऊदीया जाने की। ये हमारा इंस्टेंट प्लान था, ये मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था मुझे उम्रा का, और हम लोग ना बाय रोड जा रहे थे। तो बस अल्लाह ताला का नाम लेके हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था। हम लोग संडे को निकले थे मॉर्निंग में, ऑलमोस्ट 10 बजे निकले थे। तो 10 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा सफ़र रहा। मुझे यही टेंशन थी कि मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बैठ बैठ के इतना आवाज़ार हो जाते हैं, और बड़े तो हो ही जाते हैं लेकिन वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि ये अल्लाह का कोई ख़ास करम हुआ है मेरे पे। ये देखिए हम सऊदी अरेबिया के लिए जा रहे थे, हम अबू धाबी क्रॉस कर लिया था और हम लोग यहाँ पे हमने फ़र्स्ट स्टे किया। फिर यहाँ मैंने बच्चों को फ़्रेश किया, ख़ुद फ़्रेश हुए हम लोग, और साथ में अपनी गाड़ी को फ़्रेश किया हमने थोड़ी देर स्टे दिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। फिर चाय शाय पी हमने। बड़ी गर्मी में चाय, ये कोई ना कहे कि चाय क्यों पी, क्योंकि हमें एक्टिव रहना था। और मैं चाह रही थी कि मैं भी मत सोऊं ना, ताकि मेरे हस्बैंड को भी नींद ना आ जाए। बच्चों की तो चलो खैर होती है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वाला जो था ना, ये पेट्रोल पंप, हालांकि ये अबू धाबी से बहुत आगे था, लेकिन ये इतना नीट, इतना साफ़ सुथरा, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। बस अपनी चाय इंजॉय की, साथ में सफ़र इंजॉय किया, गर्मी इंजॉय की, और फिर अपना सफ़र हमने शुरू कर दिया। अब हमने बॉर्डर क्रॉस करना था 4 के 4.5 घंटे के बाद। तकरीबन 1 घंटा रह गया था। पहले मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं ये शेयर करूं व्लॉग उम्रा पे जाने के लिए। मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं ना शो ऑफ़ करूं, इसलिए मैंने मक्का में, मदीना में कोई ख़ास ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई। हाँ, मैंने सफ़र की वीडियोस ज़रूर बनाई, क्योंकि ये एक यादगार लम्हा था। मैंने अपने बच्चों के साथ 2 दिन ट्रैवल किया गाड़ी में। ये बहुत बड़ी बात होती है। आई एम श्योर जो बच्चे वाले हैं उनको तो ये चीज़ों का एहसास होता होगा कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होती है, वेरी टफ़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है बस अल्लाह ताला के घर जाने के लिए ना, अल्लाह ताला बच्चों में क्या, बड़ों में क्या, ख़ुद ब खुद हर चीज़ में सब्र होता है। और इतना सुकून वाला सफ़र था, इतना सुकून वाला सफ़र, और हमें एहसास नहीं हुआ कि हम इतनी ज़्यादा ड्राइव करके जा रहे हैं। तो खैर रास्ते में हमने बड़ा कुछ देखा, बड़ा कुछ इंजॉय किया। और मतलब अब हम प्लेन में जाते हैं, हमें कितना मज़ा आता है, बस प्लेन की विंडो से नीचे देखी जाओ। भाई रोड पे जाने का बड़ा ही मज़ा था। हमने जगह जगह काफ़ी ज़्यादा और भी मुल्क थे, जैसे बहरीन था, कतर था, और उसके बाद हम सलवा रुके थे। सलवा बहुत ही प्यारा था क्योंकि उधर बीचेस बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग कर दूँ। यहाँ से हम सबसे पहले हमने दुबई बॉर्डर क्रॉस किया। यहाँ पे जो भी पेपर वर्क था एंड ऑल दैट, वो यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ, स्टैंपिंग हुई, हर चीज़। जैसे वो इमिग्रेशन उधर होती है एयरपोर्ट पे ना, इधर भी सेम डिटो वही हिसाब होता है, और हर चीज़ होती है। लाइक ये नहीं होता कि गाड़ी में हम सीधा जाए, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। लाइक मैं अपने ज़हन में ना वो पाकिस्तान वाला बॉर्डर जो हम फिल्म्स में और ड्रामों में देखते थे ना, कि बस है जाली जी लगी गए थे, ओते और मुल्क इधर और मुल्क, यू टाइप का। यहाँ पर अब हम सऊदीया एंटर हो गए थे, बड़ा मज़ा आया। और ये फ़र्स्ट हम लोग यहाँ पर रुके थे। यहाँ फिंगरप्रिंट्स होने थे और बस स्कैनिंग होनी थी एंड ऑल दैट। बस फिर हम लोग उधर गए। यहाँ कहीं पे भी कैमरा अलाउ नहीं था, हर जगह पे लिखा हुआ था नो फोटोग्राफी एंड ऑल दैट। मैं फिर भी शौकी हो के मैं फिर बाद में सोचूँ उफ यार मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए था। फिर यहाँ कस्टम पे सारी गाड़ियाँ वगैरह चेक होती हैं, हमें सब पेपर वर्क हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम सऊदीया के लिए निकल आए थे। हमें तकरीबन 2-2:30 बज गए थे, ज़ोहर का टाइम हो गया था। फिर हम पहले सऊदीया के हम लोग स्टे पॉइंट पे रुके थे, और यहाँ पे मस्जिद थी, ये होटल था सारा, और गर्मी थी कहीं, मैं कहती हूँ ओए होए होए। अच्छा, ये था कि सऊदीया में और दुबई में ये ज़रूर फ़र्क था कि पेट्रोल पंप्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सऊदीया बिल्कुल इतना क्लीन नहीं है, और मतलब ये लोग इतनी मेरे ख्याल से ज़्यादा सफाई यूँ नहीं रखते जिस तरह मतलब दुबई में है ना।
لیکن یہاں پر الحمدللہ ہم نے فرسٹ کھانا کھایا، اور یہاں ہر چیز عربی میں لکھی ہوتی ہے، اس بات کا مجھے علم ہی کوئی نہیں تھا. مطلب کہ نا جیسے کہ اب وہ ملک ہے نا، ادھر عربی ہی بولی جاتی ہے، اور پورا مینیو نا عربک میں تھا. اب مینو تے آندھی کوئی نہیں سی، تے شکر ہے میرے ہسبینڈ کو ساری آتی تھی، تو پھر انہوں نے آرام سکون سے، مجھے مسئلہ نہیں ہوا. لیکن مجھے تھوڑا بہت گلٹی ہو رہا تھا کہ یار مجھے بھی آنی چاہیے، یا ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑا سا انگلش میں لکھ لینا چاہیے، ہم بندہ پڑھ ہی لیتا ہے. تو لیکن اس کو بیچارے جو وہاں پہ جتنے بھی ورکرس تھے وہ سارے عربک بولے، مطلب میں انگلش میں بات کروں، پھر اشاروں میں بتاؤں پانی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. تو خیر یہاں اب ہم سلوا آ گئے تھے، اور یہ نا سلوا کا بہت بڑا گراؤنڈ تھا، لائک پارک تھا، بہت ہی پیارا. اور اس ٹائم میرے خیال سے سن سیٹ کا ٹائم تھا، بڑا ہی اچھا موسم تھا، اور گرمی نہیں تھی. اور ہم پھر بچوں نے بیٹھ کے تھک گئے تھے، پھر ہم نے ان کو لے کے نکلے، اور اس حد تک تیز ہوا چل رہی تھی نا کہ بس میرے ہاتھ میں نا پرام تھی، اور پرام میں بچے نہیں بیٹھے تھے، وہ نکل کے بھاگ گئے تھے، اور وہ خود ہی چل رہی تھی. میں اس کے آگے آگے، وہ میرے نہیں وہ آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے، یوں ٹائپ میں. لیکن یہ بہت پیاری جگہ تھی. یہاں میرے بچوں نے بڑا انجوائے کیا، میں نے بڑا انجوائے کیا، میرے ہسبینڈ نے بھی. وہ ایک ہم تھوڑا ریلیکس ہو گئے تھے، مطلب اتنا سفر کرنے کے بعد. یہاں پہ تقریباً شام کے بج گئے تھے ہمیں 5:30، پونے 6 ہو گئے تھے آلموسٹ. صبح کے نکلے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے کبھی اتنا سفر نہیں کیا، اور خاص طور پہ میرے ہسبینڈ نے کبھی اتنی زیادہ گاڑی نہیں زندگی میں چلائی. سب ہم لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ نا مصطفیٰ تو اتنی گاڑی نہیں چلا پاتا، وہ تو اس کو تو بڑی جلدی نیند آ جاتی ہے. تو یہاں میں ان کو انجوائے کروا رہی تھی، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. آئی میرا شونا نیچے گر گیا، لیکن خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی انجوائے کیا. اور یہ سلوا تھا، ہم سلوا آئے ہوئے تھے ادھر، اور یہ بحرین کے پاس تھا. تو ہم لوگوں نے پہلا مطلب ادھر آدھا گھنٹہ سٹے کیا تھا، پھر ہم یہاں بیچ پہ آئے. ادھر کے بیچ بھی بالکل صاف نہیں تھے، مطلب وہ میرا مائنڈ کانسیپٹ جو ہمارے بنے ہوئے تھے نا وہ نہیں تھے. تو خیر لیکن ہم لوگوں نے انجوائے کیا. بس بائی روڈ جانے کا یہی ایک فائدہ تھا کہ ہم نے بہت کچھ دیکھا، مطلب جو چیز ہم ویسے نہیں دیکھ سکتے تھے. لائک اب ہم نے کہاں بحرین اور قطر پلین میں سے دیکھنا تھا، یا جو بھی تھا. تو اس وجہ سے خیر مجھے بڑا مزہ آیا بائی روڈ. مطلب ہم لوگ اتنا ایکسائٹیڈ تھے، پتہ ہے وہ ایک اللہ کے گھر جانے کی ایک خوشی اور ہوتی ہے. یہاں دیکھا اتنی ہوا تھی، اور اس کی اتنی سپیڈ تھی نا میری پرام کی کہ میں نے پیچھے دوڑی لگا دی، میں کہا لے پکڑ لو، اور پھر میں نے اس کو لاگ لگا کے سائڈ پہ رکھ دیا. اور پھر بس ہم لوگ بیچ انجوائے کر رہے تھے. یہ ساری وہ سی گراس اوپر تھی، بوٹلز، ریپرز، ہر چیز انہوں نے بیچ کے اندر پھینکی ہوئی تھی. مطلب اس طرح بھی نیٹلی نہیں تھا. اور یہاں پر نا مطلب کوئی لوگ نہیں تھے. میں بھی ابھی میرے تھا کہ یہ نیولی بلڈ اپ ہے، ابھی یہاں پر لوگوں نے آنا شاید شروع کرنا ہے پارک میں، کیونکہ زیادہ ارد گرد نا آبادی بھی کوئی نہیں تھی، کافی دور دور تک تھی. تو لیکن خیر اس پوائنٹ سے ہمارے لیے یہ اسٹے پوائنٹ بہت ہی اچھا تھا. پھر سن سیٹ ہو گیا تھا آلموسٹ، اور میں کہتی ہوں کہ اتنا خوبصورت تھا نا، ہر چیز بہت پیاری تھی. یہ سائڈ پہ جو سارا ڈیزرٹ تھا وہ الگ سے، روڈ الگ سے، لیکن یہ تھا کہ ہماری سپیڈ بہت زیادہ تھی، اور ہوا بہت تیز تھی. اب ہم نے سب سے پہلے ہمارا اسٹے تھا ریاض میں، کیونکہ تقریباً یہ دیکھیں نا 11:18 ہو چکے ہیں اس ٹائم ہمیں نا، اور ابھی تک سٹل ہم سفر میں، ہم صبح 10 بجے کے نکلے ہوئے ہیں، تو آلموسٹ ہمیں تقریباً 13 گھنٹے ہو چکے تھے. تو یہاں پر اب ہم ریاض میں انٹر ہونے لگے تھے، اور ہمارا دل تھا کہ ہم لوگ یہاں پر ایک نائٹ سٹے کریں. اور بچے کیونکہ بہت تھک گئے تھے، اور ان کو بھی جگہ چاہیے تھی سونے کے لیے، تو ہمارا یہی دل تھا کہ ہم لوگ ایک رات سٹے کریں گے، اور پھر انشاءاللہ صبح مارننگ ٹائم نکل آئیں گے. یہاں پر ہم کیونکہ آلریڈی ہمیں پتہ تھا یہاں پہ ہوٹلز وغیرہ کا، کیونکہ وہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ تھے، وہ آلریڈی یہاں پر ہو کر آئے تھے، تو انہوں نے ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کیا تھا سارا نا. تو ہم نے پھر یہاں پہ اپنا ہوٹل بک کیا. اور سب سے پہلے تو یہ بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ ہمیں نا ہوٹل کی بکنگ نہیں پہلے مل رہی تھی، بڑی دیر بعد میرے ہسبینڈ آئے ہیں، تقریباً 12:30. تو ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں ہوٹل میں، بڑے اوکھے. میرا دل تھا، میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی تھی نا، تو میرا دل تھا کہ میں ہر چیز کو ولاگ کروں، لیکن پھر سم ٹائمز مجھے لگتا تھا پتہ نہیں یار اٹس گڈ تھنگ اور اٹس اے بیڈ تھنگ، مطلب. لیکن میرے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی میموری ہوگی، میرے بچوں کے لیے. ان کو پتہ ہوگا کہ جب وہ انشاءاللہ بڑے ہو کے دیکھیں گے کہ ہم لوگ بائی روڈ عمرہ کرنے گئے تھے، تو اس لیے یہ ہمیشہ میرے یوٹیوب چینل پہ سیف رہے گا.
بس پھر ہم لوگ بس گھوڑے بیچ کے سو گئے، اور پھر ہم لوگ صبح صبح جلدی اٹھ گئے تھے 8:30۔ پھر میں نے اٹھ کے بچوں کو شاور دیا، فریش ہوئے، میں بھی فریش ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا بس ہلکا سا بریک فاسٹ کیا، بریڈ اور ساتھ میں جیم کا، اور ہم لوگ پھر نکل آئے تھے مکہ کے لیے۔ ہمیں تھا کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ادھر پہنچ جائیں۔ پتہ ہے وہ ایکسائٹمنٹ، وہ خوشی جو ادھر جانے کا ایک کہتی ہوں کہ وہ ایک جذبہ تھا نا، مطلب میرا دل تھا کہ ہم کہیں اڑ کے نا بس فٹافٹ پہنچ جائیں ادھر، بس جا کے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ لیں۔ تو خیر جتنا سفر تھا نا، مطلب اس میں وہ ایک ایکسائٹمنٹ تھی، ہاں 1 گھنٹہ گزر گیا، او الحمدللہ 1 گھنٹہ گزر گیا الحمدللہ، لیکن بہت اچھا تھا میرے بہت میں اسی لیے نا ہاف کر کے اپنے ولاگ شیئر کروں گی۔ اب میں ریاض تک کا سفر آپ لوگوں کے ساتھ سارا شیئر کروں گی۔ یہ ریاض تھا، ریاض کیپٹل ہے سعودی عربیہ کا، یہ میرے خیال سے ہم شور سب کو پتہ ہوگا، اور یہ ساری میرے خیال سے مین سٹیز تھی، یہاں سے ہم لوگ گزرے تھے، اور کافی مجھے اچھا لگا، کافی پیارا تھا۔ ہم نے کہیں سٹے کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہمارا دل تھا ہم ڈائریکٹ بس مکہ جائیں اور جلدی ہم لوگ بریک نہ لگائیں کہیں پہ، ہمارا دل تھا چھیتی بس پہنچ جائیں۔ لیکن شکر اللہ الحمدللہ، میں جتنا شکر اللہ کا ادا کروں نا اتنا کم ہے، کہ یہ ایک بہت خاص کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا تھا، اور پتہ نہیں باقی سب کے لیے تو میرے خیال سے بہت بڑی چیز ہوگی، لیکن میرے لیے میری زندگی کا بیسٹ ایور سفر تھا۔ اس سے خوبصورت سفر اور اس سے پیارے نظارے میں نے آج تک نہیں دیکھے، جو میں نے اللہ کا گھر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا، سب سے خوبصورت چیز تھی، سب سے پیاری چیز تھی، اور میں کہتی ہوں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اور میں کہتی ہوں مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا، مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، میرا یہ سارا خواب ہی تھا۔ تو بس اب ہمارا ریاض یہاں پر وہ ساری سٹی ختم ہو گئی تھی اور دوبارہ سے ڈیزرٹ ایریا آ چکا تھا، تو اب ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ باقی کا ولاگ انشاءاللہ آہستہ آہستہ شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے۔